بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کر لیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد کھائیں اور کم کھایا کریں، رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو جلد سو جائیں، رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں، کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں۔ یہ عمل معافی کی سنت ہے۔ نیند سے بیزاری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اسی طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک
اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں اشتمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اور اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور احبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منابضہ اور ملاسمہ سے منع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔